امجد اسلام امجد کی یاد میں مشاعرہ اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کی طرف سے تیسری قسط لے کر ہم حاضر ہیں پیش کنندہ پاک کاسٹر۔ آج کے اس تیسرے حصے میں جو شاعر اپنا کلام سنا رہے ہیں ان میں ڈاکٹر باقر رضا موسوی عرفی ہاشمی، ڈاکٹر شاہدہ سردار، مصدق لاکھانی۔ کلام شاعر بزبان شاعر۔
راہ گزر کرو. میں نے کہا شہر سخن ہے پس حصار. اس نے کہا فصیل میں تخلیق در کرو. میں نے کہا جو پاؤں تمنا کی منزلیں. اس نے کہا کہ آگے کا حسب سفر کرو. میں نے کہا کہ خارے بوہیلا کا خوف ہے. اس نے کہا کہ کانٹوں سے صرف نظر کرو. میں نے کہا رحمت دنیا کا رنج ہے. اس نے کہا کہ شب سنا در گزر کرو. میں نے کہا کہ کوہ انا سد راہ ہے. اس نے کہا کہ آگے بڑھو اور سر کرو. میں نے کہا سکون دل مستقل ہے کیا. اس نے کہا جہان کو زیر و زبر. میں نے کہا علم و ہنر کی تلاش ہے. اس نے کہا شکافتہ سب بحر و بر کرو. میں نے کہا زیست کے صحرا میں کتنی دھوپ. اس نے کہا کہ سایہ مثال شجر کرو. میں نے کہا حیات ابد کی ہے آرزو. اس نے کہا کہ کار فدائے بشر کرو. میں نے کہا حیات ابد کی ہے آرزو. اس نے کہا کہ کار فدائے بشر کرو. میں نے کہا درد کا درمان ہے کوئی. میں نے کہا کہ درد کا درمان ہے کوئی. اس نے کہا کہ درد کو اپنا ہنر کرو. میں نے کہا سیاہی شب کا کوئی علاج. میں نے کہا سیاہی شب کا کوئی علاج. اس نے کہا کہ ذکر سحر تا سحر کرو. میں نے کہا شکستہ پرو دل بلود. اس نے کہا کہ پیدا نئے بادوں پر کرو. میں نے کہا کہ کیسے کٹے گی شب فراق. اس نے کہا خیال بتا میں بسر کرو. میں نے کہا کہ قصہ غم ماہ سرد ہے. اس نے کہا کہ اور اسے مختصر کرو. میں نے کہا کہ عشق میں جان سے گزر گیا. اس نے کہا کہ قصد یہ بارے دیگر کرو. میں نے کہا کہ فکر دل و جان ہے عشق میں. اس نے کہا کہ عقل سے تم حذر کرو. میں نے کہا کہ سود و عبادت ہے سفر. اس نے کہا کہ جام شروع معتبر کرو. میں نے کہا بتاؤ کوئی مستر خیال. اس نے کہا یقین گما پر گزر کرو. میں نے کہا حرم بھی خدا سے نہیں ملا. اس نے کہا کہ دل کی طرف تو نظر کرو. میں نے کہا غزل ہے رضا کی نوائے شوق. اس نے کہا رفع صاحب نظر کرو. ہے نہ کشش ہے نہ روشنی ہے نہ کشش ہے نہ صدا ہے. روشنی ہے نہ کشش ہے نہ صدا ہے میرے دوست. ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست. روشنی ہے نہ کشش ہے نہ صدا ہے میرے دوست. ان سے کٹ جائیں تو ہر سمت خلا ہے میرے دوست. اور اس شعر کے لیے یہ نعت کا میں نے انتخاب کیا. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. مجھ کو باقر بھائی مجھ کو یہ دوسرا مصرع آپ کے نام. مجھ کو پیچیدہ دلیلوں سے نہ توحید سکھا. بھائی ان کا کہنا ہے خدا ہے تو خدا ہے میرے دوست.
توحید سکھا. ان کا کہنا ہے خدا ہے. خدا ہے میرے دوست. بہت شکریہ. میں نے وہ لنک اور وہ تہذیب کے جو سفر ہے اس میں کر دیا. دیکھیے غزل کے بس متفرق کر کے پھر میں نظم کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ حمد السلام کے ساتھ محسوس کریں یہاں پر. لیکن پہلے غزل کے دیکھ لیجیے. روشنی آتی ہے سارے سحر بنتے ہیں. دوسرا مسئلہ دیکھیے ذرا پاکستان کے تناظر میں بھی دوسرا مسئلہ. روشنی آتی ہے سارے سحر بنتے ہیں. دوسرا مسئلہ دیکھیے گا جس میں اصل میں یہ دلیل دعویٰ جو ہے اس کی دلیل ہے. روشنی آتی ہے سارے سحر بنتے ہیں. بھائی اونچی دیواریں گرانے سے بھی در بنتے ہیں. روشنی جب تک یہ دیواریں گرائی نہیں جائیں. روشنی آتی ہے سارے سحر بنتے ہیں. اونچی دیواریں گرانے سے بھی در بنتے ہیں. اور یہ شعر میں امجد صاحب کے علاوہ کسی کی نظر کر نہیں سکتا. میرے اپنی یادوں کا سکون دیکھ میرے اشکوں میں. اپنی یادوں کا سکون دیکھ میرے اشکوں میں. ارے بھائی میں نہ کہتا تھا کہ پانی میں بھی گھر بنتے ہیں. اپنی یادوں کا سکون دیکھ میرے اشکوں میں. میں نہ کہتا تھا کہ پانی میں بھی گھر بنتے ہیں. دیکھیے غزل کے دو اور شعر پھر نظم آپ کو سمجھ میں اجازت دے گا. یوں کماں اور یہ سارے ذرا ان کی جدائی کے حوالے سے منتخب شعر ہیں. یوں کماں ہجر کی سینے میں تنی ہوتی ہے. یوں کماں ہجر کی سینے میں تنی ہوتی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی ہوتی ہے. یوں کماں ہجر کی سینے میں تنی ہوتی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی ہوتی ہے. اور میں کھرچ لایا مقدر کی. شعر دیکھیے گا جہاں جہاں دوست ہے. میں کھرچ لایا مقدر کی لکیروں سے تجھے. میں کھرچ لایا مقدر کی لکیروں سے تجھے. میرے مسلک میں یہی کوہکنی ہوتی ہے. یوں کماں ہجر کی سینے میں ڈاکٹر صاحب تنی ہوتی ہے. یوں کماں ہجر کی سینے میں تنی ہوتی ہے جیسے ٹوٹے ہوئے نیزے کی انی ہوتی ہے. میں کھرچ لایا مقدر کی لکیروں سے تجھے. میرے مسلک میں یہی کوہکنی ہوتی ہے. اور باقی بس نظم کے لیے میں آپ کے سامنے جو یہ میں نے آغاز کیا تھا واہ امجد اسلام امجد اسلام. تو واہ ذرا دیکھیے گا کہ جب تک وہ تھے موجود تو کیا کیفیت تھی اور آج جب وہ ہمیں موجود نہیں ہے تو کیا کیفیت ہے. جی میں ابھی بتاؤں گا کیسے جی اسی خدمت میں. تو میرے ساتھ ذرا رہیے گا. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ دکھا سکوں. اس میں میرا دل مسترد ہے کہ بہت قریب کے دوست کا جاننا ہو. اور میرے کو شمشیر وقت کی ضرورت. یہ وقت گزر گیا جناب. ایک وقت وہ تھا کہ جب وہ ساتھ تھے. شمشیر وقت کی ضرورت کسی کو سامنے رکھیے اور میرے ساتھ دیکھیے. بڑی عجیب ہے بڑی عجیب ہے شمشیر وقت کی ضرورت. یہی وہ ضرب ہے جس کی صدا کا آئینہ مجھے دکھاتا ہے ماضی کا وہ حسین منظر. جب اپنا شہر تھا
اور زندگی کا میلہ تھا نہ ہوگا، جب اپنا شہر تھا اور زندگی کا میلہ تھا، حسین فضائیں تھیں اور دلکشی کا میلہ تھا، یہ بادلوں کا درختوں پہ چھاؤں برسانا، صبا کے ساز پہ شاخوں کا ہاتھ لہرانا، ہر ایک گلاب دہکتا ہوا نگینا کوئی، ہر ایک گلاب دہکتا ہوا نگینا کوئی، ہوا کی چال کی جیسے چلے حسینہ کوئی، ہوا کی چال کہ جیسے چلے حسینہ کوئی، یہ دل گداز نظارے، یہ پرکشش منظر بتا رہا تھا کہ ماحول جگمگائے گا، یہ دل گداز نظارے، یہ پرکشش منظر بتا رہا تھا کہ ماحول جگمگائے گا، یہ اہتمام ہے جس کے لیے وہ آئے گا، بتا رہا تھا کہ ماحول جگمگائے گا، یہ اہتمام ہے جس کے لیے وہ آئے گا، ذرا ہی دیر میں یاروں کی اوٹ سے ایسا حسین شخص نمایاں ہوا کہ کیا کہیے، ذرا ہی دیر میں یاروں کی اوٹ سے ایسا حسین شخص نمایاں ہوا کہ کیا کہیے، ایک ایسا شخص، دیکھیے ایک ایسا شخص نگاہیں اسی میں کھو جائیں، نگاہ کیا ہے یہاں دھڑکنیں بھی سو ذرا ہی دیر میں یاروں کی اوٹ سے ایسا حسین شخص نمایاں ہوا کہ کیا کہیے، ایک ایسا شخص نگاہیں اسی میں کھو جائیں، نگاہ کیا ہے یہاں دھڑکنیں بھی سو جائیں۔ اب شاعری دیکھیے، امجد اسلام جد کی نظر کر رہا ہوں، یہی وہ شخص تھا جو دوستوں کی جھرمٹ سے محبوب بنا کے میں پیش کیا، یہی وہ شخص تھا جو دوستوں کے جھرمٹ سے نکل کے سامنے آیا تو یوں لگا جیسے نگار زیست کا ہر رنگ ماند چھوڑ آیا، اداس کر کے ستاروں کو چاند چھوڑ آیا، یہی وہ شخص تھا جو دوستوں کے جھرمٹ سے نکل کے سامنے آیا تو یوں لگا جیسے نگاہ زیست کا ہر رنگ مان چھوڑ آیا، اداس کر کے ستاروں کو چاند چھوڑ آیا، بس یہ شخص آئے نظر میں تو روشنی ہو جائے، یہ شخص آئے نظر میں تو روشنی ہو جائے، اسے نگاہ سے چومے تو دلکشی ہو جائے، اسے نگاہ سے چومے تو دلکشی ہو جائے، اسے شعور سے پرکھیں تو شاعری ہو جائے، اس کی نظم ترکے الفت کے بہانے ہیں سمجھتی ہوں میں، مجھ کو خوش رنگ عذابوں کی نظر رہنے دے، تیرا شانہ نہ صحیح چاند کا شانہ ہی صحیح، تیرا شانہ نہ صحیح چاند کا شانہ ہی صحیح، چاند کے ساتھ میرا یہ تو سفر ہے، تیرا شانہ نہ صحیح چاند کا شانہ ہی صحیح، چاند کے ساتھ میرا یہ تو سفر ہے، مجھ کو زندانے شب ہجر میں تو ڈال مگر، مجھ کو زندانے شب ہجر میں تو ڈال مگر، خواب چننے کو میرے ایک سحر ہے، مجھ کو زندانے شب ہجر میں تو ڈال مگر، خواب چننے کو میرے ایک سحر رہنے دے، مجھ کو تو جرم محبت کی سزا سے نہ بچا، مجھ کو تو جرم محبت کی سزا سے نہ بچا، لذت درد کا اس دل پہ اثر ہے، لذت درد کا اس دل پہ اثر رہنے دے، اس کا آخری شعر ہے کہ اب نہ وہ عشق نہ عاشق ہوئے مقتل خاطر، اب نہ وہ عشق نہ عاشق ہوئے مقتل خاطر،
इश्क न आशिक हुए मक्तल खाली मान के एक रहने दे। अब मैं इजाज़त भी चाहूँगी क्योंकि अभी हमारे बहुत मुअज़्ज़िज़ सैयद खानी साहब जी मैं अगर ज़रूर अगर जिनको समझ नहीं भी आती मैं उर्दू में तर्जुमा क्योंकि मुझे मैं ज़रूर अपने सूबे को तो रिप्रेजेंट करूँगी ना क्योंकि मैं खुद भी पेशावर से हूँ। नास्ता द गुलुनु भंडार नास्ता द गुलुनु भंडार की यमान या हम बरगनो बहिसार की यमान नास्ता द गुलुनु भंडार की यमान या हम बरगनो बहिसार की यमान sepata mata masta द मिनी यमान sepako kubunu bakatar की यमान sepata mata masta द मिनी यमान sepako kubunu bakatar की यमान Pohayam Jimina Palidenashi. Pohayam Jimina Palidenashi. De khabar chwali intizar kiya ma. De khabar chwali intizar kiya ma. Mrama che dazan na garaza. Mrama che dazan de na garaza ko. Zurat dard mein shumar kari gham babar kiya ma. इसका तर्जुमा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। मैं फूलों के भंडार उसको कहते हैं जो फूलों का बहुत ज़्यादा एक बाग सा होता है और उसमें क्यारी होती है। मैं फूलों की क्यारी में बैठी हूँ लेकिन फिर भी मैं कांटों के हसार में और मुझे तुम्हारी मोहब्बत का बहुत इंतज़ार और तमा है और खुद को मैं फिर इस ख्वाबों पे कतार में महसूस करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मोहब्बत कभी भी अपनी नहीं कर सकती है। हम मोहब्बत को अपना नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी खुदा जाने में क्यों इंतजार में और मैं ये समझती हूँ फिर भी मैं खुद को लामरस के किया और हम अपना के मैं उसी के साथ उनकी दोस्ती में कुछ इस तरह का है और बहुत सी चीज़ें हैं बस हमारा चाहती हूँ ताकि कमी है और आखिरी मैं एक पैगाम देना चाहूँगी आप सबको ये बहुत ही गज़ल जो मुशायरा मोहब्बत का पैगाम है दिल आईना है ढूंढता रहता है उसी के हवाले से ये गज़ल लिखी थी उसका आखिरी और पहला शेर कि सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है वक्त जितना हो मोहब्बत सिर्फ ये सोच के आईने को फिर जोड़ा है वक्त जितना हो मोहब्बत के लिए थोड़ा है। बहुत शुक्रिया जी। तेरी राहों में उजालों का सबब हो शायद तेरी राहों में उजालों का सबब हो शायद यही सोच के थोड़ा सा सॉरी कि राह में एक नन्हा सा दिया रख छोड़ा है थोड़ा सा एंड में मुझे भूल गया लेकिन ये एक मैसेज है मोहब्बत का मैसेज है और सब चीज़ें हमारे सब आओ बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। और इस्लाम अमजद के बारे में बहुत सारी संजीदा बातें की हैं लेकिन जो लोग अब आपके चूँकि मेरे सर पे सदारत की टोपी रख दी है तो मैं दो जुमले के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि अमजद इस्लाम अमजद के जो गरीब के लोग हैं जानते हैं गरीब से वो इस बात की गवाही देंगे कि ज़राफ़त और लताफ़त शख्सियत का हिस्सा थी और मैं अमजद इस्लाम अमजद से न मेरी दोस्ती थी और न मैं बहुत पुराना उनका मैं उसको लेकिन दो चार मुशायरे मैंने उनके साथ भी पढ़े हैं और कुछ वक्त उनके साथ गुजारा है। सिर्फ एक छोटा सा वाक़या कोई लताफत मैं वो सुना के और फिर कुछ अशार अपने पेश करूँगा। एक दिन हम लोग उनके
عجب وسعت کے منظر دیکھتا ہوں. عجب وسعت کے منظر دیکھتا ہوں. میں قطروں میں سمندر دیکھتا ہوں. عجب وسعت کے منظر دیکھتا ہوں. میں قطروں میں سمندر دیکھتا ہوں. اور کہیں تعبیر کے پیاسے نہ ہوں. کہیں تعبیر کے پیاسے نہ ہوں گے. میں اپنے خواب چھو کر دیکھتا ہوں. کہیں تعبیر کے پیاسے نہ ہوں گے. میں اپنے خواب چھو کر دیکھتا ہوں. اور جہاں آئینہ سازی ہو رہی تھی، جہاں آئینہ سازی ہو رہی تھی، وہاں ہاتھوں میں پتھر دیکھتا ہوں. جہاں آئینہ سازی ہو رہی تھی، وہاں ہاتھوں میں پتھر دیکھتا ہوں. یہی مسلک، یہی مذہب ہے میرا. یہی مسلک، یہی مذہب ہے میرا کہ میں سب کو برابر. یہی مذہب، یہی مسلک، یہی مذہب ہے میرا کہ میں سب کو برابر. نہ جانے کیوں عیاں کچھ بھی نہیں. نہ جانے کیوں عیاں کچھ بھی نہیں ہے. جہاں کچھ ہے وہاں کچھ بھی نہیں. نہ جانے کیوں عیاں کچھ بھی نہیں ہے. جہاں کچھ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. یقین کے دشت کا ہر ایک ذرہ، یقین کے دشت کا ہر ایک ذرہ بجز مہر گماں کچھ نہیں. بجز مہر، یقین کے دشت کا ہر ایک ذرہ بجز مہر گماں کچھ بھی نہیں. اور کئی سورج اگے میری زمین پر، کئی سورج اگے میری زمین پر، تمہارا آسماں کچھ نہیں. میرا اظہار تنہا لڑ رہا ہے. میرا اظہار تنہا لڑ رہا ہے. قلم، لہجہ، زبان کچھ نہیں. قلم، لہجہ، زبان کچھ نہیں. میرا اظہار تنہا لڑ رہا ہے. قلم، لہجہ، زبان کچھ بھی نہیں. ایک آخری شعر. کہانی کیوں بناتا ہے زمانہ، کہانی کیوں بناتا ہے زمانہ. بالآخر انقلاب آنے لگے. بالآخر انقلاب آنے لگے. بالآخر انقلاب آنے لگے. سوالوں کے بالآخر انقلاب آنے لگے. سوالوں کے جواب آنے لگے. اور بلائیں کیوں اترتی آسمان سے، زمینوں سے عذاب آنے لگے. بلائیں کیوں اترتی آسمان سے، زمینوں سے عذاب آنے لگے. اگر ہاتھوں میں کانٹے چبھ رہے، اگر ہاتھوں میں کانٹے چبھ رہے ہیں تو مطلب ہے گلاب آنے. اگر ہاتھوں میں کانٹے
تعبیر کے قصے نہ چھیڑو، بڑی مشکل سے مصدق پہنچ ڈالو اپنی پلکیں، مناظر زیر آب آ گئے۔ مصدق پہنچ ڈالو اپنی پلکیں، مناظر زیر آب۔ اور کوئی خیال، کوئی بات حسب حال، کوئی خیال، کوئی بات حسب حال نہیں۔ سوال یہ ہے یہاں کیوں کوئی سوال یہ ہے یہاں کیوں کوئی سوال نہیں؟ تو یقین کیسے دلاؤں میں اپنے لوگوں کو، یقین کیسے دلاؤں میں اپنے لوگوں کو، میرا عروج کسی اور کا یقین کیسے دلاؤں میں میرا عروج کسی اور کا میرا یقین کیسے دلاؤں میں اپنے لوگوں کو، میرا عروج کسی اور کا سوال نہیں۔ اور اس سلسلہ کا آخری شعر کے ہوا کے سامنے رکھ کر سنبھالنا سیکھو، ہوا کے سامنے رکھ کر سنبھالنا سیکھو، فقط چراغ جلانا کوئی کمال نہیں۔ پرانی غزل ہے، میری پسندیدہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو بھی پسند آئے۔ اشک غم آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، اشک غم آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتے، یہ کبھی شب میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے، یہ کبھی شب میں اندھیرا نہیں ہونے دیتے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے اشرف شاہ صاحب، یہ کبھی شب میں اندھیرا نہیں ہونے